نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق الله العظيم. محترم سامعین اور اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. یہ اللہ ہی کے فضل اور اس کے رحم و کرم کی وجہ سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. جب اللہ نے یہ توفیق دی ہے تو اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس مجلس کو پرسکون بنائیں، باوقار بنائیں، غور سے سنیں، اس لیے کہ اگر ہم اس مجلس میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر کی چیزوں میں لگ کر کے اور یوں ہی وقت کو برباد کر کے چلے جائیں گے تو یہ مجلس کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ اس مجلس میں بیٹھنے کا مزید گناہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر کے اندر دنیاوی باتیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا یہ ناجائز ہے، بالکل درست نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان کامل کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی ہے کہ انسان لغو باتوں سے رکنے والا ہو، فضول باتوں سے رکنے والا ہو. قرآن نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایمان کامل جو کامیاب ایمان والا ہے، جو سچا ایمان والا ہے، جو اچھا ایمان والا ہے، جو سچا مسلمان ہے، سچا عاشق نبی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح سے پڑھ کر کے ماننے والا ہے، جو صحابہ کو ماننے والا ہے، جو قرآن کو ماننے والا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو مسجد کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ مقدس سمجھنے والا ہے، وہ ایمان والا کبھی بھی فضول باتوں میں نہیں لگے گا. تو یہ اللہ کا اتنا مقدس گھر ہے تو اس کے اندر فضول باتوں سے پرہیز کر کے دین کی بات کو صحیح سے سمجھیں اور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں، ورنہ یہاں بیٹھنا کوئی کمال نہیں ہے. اس کے بارے میں شاعر نے کہا بھی ہے کہ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ درند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی جانور ہو، کوئی سی مخلوق ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے الا علی اللہ رزقها، کہ اس کے جو رزق کی ذمہ داری ہے، اس کا جو رزق کا جو بوجھ ہے، رزق دینے کا جو ذمہ داری لی ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے میری ہے. یعنی انسانوں کے رزق کی ذمہ داری، جناتوں کے رزق کی ذمہ داری، جانوروں کے رزق کی ذمہ داری، پرندوں کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے کہا میں نے لی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کی ذمہ داری اللہ لے لے اس میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی کمی ہو سکتی ہے. اب اگر کمی ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے، وہ ہماری جانب سے ہے، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہے، ہماری غفلت کی وجہ سے ہے، ہماری سستیوں کی وجہ سے ہے، صحیح طریقے کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہے. لیکن اگر کوئی انسان صحیح طریقے کو پکڑ لے، آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے مطابق زندگی گزارے اور دیکھے کہ اگر میں ایک تاجر ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے تھے، اگر میں ایک داعی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کیسے دیتے تھے، اگر میں مہمان ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مہمان بنتے تھے تو کیسے رہتے تھے، اگر میں میزبان ہوں تو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی میزبانی کیسے کیا کرتے تھے، اگر میں شاگرد ہوں تو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کیسے بیٹھے ہیں، اگر میں استاذ ہوں تو دیکھو صفا کا جو چبوترا ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں، اور اگر میں کوئی ذمہ دار ہوں تو دیکھو غزوات کے اندر اور ایسی سریوں کے اندر، ایسی ہی جماعت کی تنظیموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا ہے. اگر میں ایک باپ ہوں تو دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے، جو طریقہ ہے اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہے. اگر میں بیٹا ہوں تو میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ ہے اپنی والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ کیا ہے، اور حضرت آمینہ کی سہیلیوں کے ساتھ کیا ہے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کیا ہے، اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ کیا ہے. اور اگر میں ایک شوہر ہوں تو دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
رویہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے۔ اگر اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت نے ہر ایک چیز کی کامیابی کی ذمہ داری لی ہے۔ جیسے رزق کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے، شرط یہ ہے کہ صحیح طریقوں کی اختیار کرنا ہے۔ چھوٹو خاموش ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ سکون سے۔ شرط یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اس ذمہ داری کو پورا کریں، شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے آقا کی زندگی ہو، شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو، شرط یہ ہے کہ ہمارے سامنے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طریقے سے دیگر ازواج کی زندگیاں ہو، تاکہ ہم بتلا سکیں اپنی بیوی کو، ہم بتلا سکیں اپنی بیٹی کو، ہم بتلا سکیں اپنے گھر کی مسورات کو کہ دیکھو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھو، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو دیکھو، حضرت صفیہ کی زندگی کو دیکھو، اور جب قربانی کی باری آئے تو ہم بتا سکیں کہ دیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھو کیسے اپنی جان کا نذرانہ اس دین کے لیے پیش کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب موقع آ جائے ہمیں اپنے گھر والوں کے نام یاد ہیں، ہمیں اپنے رشتہ دار والوں کے نام یاد ہیں، رشتہ دار کے رشتہ داروں کے نام یاد ہیں، اور ان کے رشتہ داریوں کے اندر کوئی کون کیا بنا، کون چاچا، کون دادا، کون نانا، کون پڑپوتا، کون پوتا، تمام سلسلے ہمیں یاد ہیں، حتیٰ کہ جو غیر ہیں ان کا بھی ہمیں یاد ہیں۔ اور فلم انڈسٹری میں نکل جاؤ، ہمیں دنیا کے لوگوں کے نام یاد ہیں، کون کیا ہیرو ہے، کون کس ایوارڈ پہ ہے، کون کس نمبر پہ ہے، کب کیا ریلیز ہو رہا ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے نام پتہ نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو آقا کی اولادوں کے نام پتہ نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ کا رویہ کیا ہے، ان کی سوانح کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ نہیں ہے تو آپ کی چہیدی بیوی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو آپ کے رفیق غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو عمر فاروق کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا پتہ نہیں ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ کس بات کے مسلمان ہیں، کیسے عاشق رسول ہیں؟ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم نبی کو ماننے والے ہیں، دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے گی، دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے جیسا سچا عاشق رسول کوئی نہیں ہے، کہ عاشق رسول اسے ہی کہتے ہیں کہ پوچھ لیا جائے کہ نبی کی اولاد کتنی ہے تو انسان بغلے جھانکنے لگتا ہے، کوئی تو بتا دے، کوئی 4 بتا رہا ہے، کوئی 5 بتا رہا ہے، کسی کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اولاد میں ہے کیا۔ کسی سے پوچھو اللہ کے نبی کے بھائی کیا ہیں تو لوگ کہتے ہیں 2 3 4 5، یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے بھائی کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی در یتیم ہے، کیونکہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا ہے، تو بھائی ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا ہے۔ لیکن دنیا کی چیزیں پتہ ہے، ہر چیز پتہ ہے، گانے زبانی یاد ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو نماز یاد نہیں ہے، گانے زبانی یاد ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، اور جتنی بھی قوالیاں پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے سب یاد ہیں، اگر یاد نہیں ہے تو تشہد یاد نہیں ہے۔ کہو کہ دعا قنوت یاد کر لو، کہو کہ آیت الکرسی یاد کر لو، کہو کہ تشہد یاد کر لو، یاد نہیں ہوتا ہے، یاد نہیں ہوتا ہے، کیسے یاد کریں میرے بھائیوں؟ دنیا کا حساب یاد ہو جاتا ہے، کاروبار کا حساب یاد رہتا ہے، دنیا کی چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، گانے یاد رہ جاتے ہیں، فلمی دنیا کی تمام چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، 10 سال پہلے کیا ریلیز ہوئی وہ یاد رہ جاتی ہے، کیا آنے والی ہے وہ ہمیں جانکاری ہے، لیکن یاد نہیں ہے تو نماز یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے دعائے قنوت یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے آیت الکرسی یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے تشہد یاد نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کیا یہ عاشق رسول ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں؟ ہمارے چہرے پہ 12 بجے ہوئے ہیں، روحانیت کا چیز ہی نہیں ہے، نماز پڑھی الٹی سیدھی، کیوں؟ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، وتر پڑھنے کھڑے ہوئے، دعائے قنوت یاد نہیں، کیا آپ کی نماز ہو رہی ہے؟ کھڑے کر دیا جائے صورتیں یاد ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ سن لیا جائے کھڑے کر ابھی تو آدھے ایسے نکلیں گے جن کی صورتیں صحیح نہیں ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، رسوائی کرنے کے لیے نہیں، آدمی اپنا خود جائزہ لے لے۔ کہہ دیا جائے کھڑے ہو کے نماز پڑھا دو، آدمی، ویسے تو میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں، آدمی حافظوں کو برا کہتا ہے، مولویوں کو مولوی ایسے، حافظ ایسے، یہ ایسا وہ ایسا، میں حافظ کو دیکھتا ہوں وہ کھیل رہا ہے وہ کھیل رہا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ان پہ زبان درازی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ آپ کہاں پر ہو۔
وہ حافظ قرآن ہے، بھلے ہی وہاں کھیل رہا ہے، وہ ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہوگا، جب سیکھے گا تو وہ آپ کے مصلے پہ کھڑا ہوگا، وہی آپ کو بتلائے گا کہ آپ کو نماز کیسی پڑھنی ہے، وہی آپ کو بتلائے گا آپ کے روزے کیسے رکھنے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا، وضو کیا، وضو کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا، یہ مولوی ہی بتلائے گا آپ کو جس کی آپ برائی کرتے ہو۔ آپ کے والد کا انتقال ہو جائے، آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے، حتیٰ کہ آپ کے گھرانے میں کسی کا انتقال ہو جائے، نماز جنازے پڑھانے والا یہی مولوی ہے جس کی پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے۔ کبھی اس بات پہ سوچا ہے؟ آپ پیدا ہوئے تب آپ کے ابا نے آپ کے کانوں میں اذان کس سے دلوائی ہے؟ وہ یہی مولوی ہے جنہوں نے آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے کانوں میں اذان دی ہے۔ دنیا میں آئے ہو تب محتاج ہو، دنیا سے جا رہے ہو تب محتاج ہو۔ آج ان کے اوپر زبان درازی کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے، دنیا کے اندر بولنا بہت آسان ہے، تو کل قیامت میں رب پوچھے گا جب پتہ چل جائے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے کہ لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں اپنے آپ کو غمگین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، یہ رزق میں نے تمہارے لیے دیا ہے، یہ جو غلے پیدا ہو رہے ہیں اللہ نے کس کے لیے رکھے ہیں؟ ہمارے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ غیر ایمان والوں کو اللہ رب العزت جب رزق دے رہا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکانے والے کے لیے اللہ رزق نہیں دے گا؟ بالکل دے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا یقین مضبوط ہو۔ ہمیں اللہ پر صحیح معنوں میں یقین نہیں ہے۔ آدمی سے کہو کہ نماز پڑھ دے، چلو دکان بند کر دو، تو بالکل کتنی دل پہ سانپ لوٹ جاتا ہے، ہمارے یہاں بولتے ہیں آ رہا ہوں آ رہا ہوں۔ اگر اللہ یوں ہی کہہ دے کہ رزق دے رہا ہوں، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، کیا 2-3 دن کے اندر خوابوں میں زندہ رہ سکتے ہو؟ اور یہ تو میں نے بہت بڑی بات کہہ دی۔ اللہ یہ جو ہوا فضاؤں کے اندر جو چل رہی ہے، اللہ اس کی آکسیجن کو ختم کر دے، کہیں کل لے لینا، کہ کل تو بہت 2 منٹ کے بعد لے لینا، کہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے اس آکسیجن کے بغیر؟ رب کی نعمتوں کو کس دھڑلے سے ہم استعمال کر رہے ہیں، رب کی نعمتوں کا کس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسی کے ناشکرے ہیں، اسی کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم سے بڑا کوئی بے وفا، ہم سے بڑا کوئی بدبخت، ہم سے بڑا کوئی محروم القسمت کیا ہو سکتا ہے کہ جس رب نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، جو رب ہمیں کھلا رہا ہے، صرف کھلا ہی نہیں رہا ہے بلکہ کہہ رہا ہے کہ اس رزق کی ہمیشہ کی ذمہ داری میری ہے۔ دنیا میں آنے سے لے کر کے مٹی میں دفن ہو جانے کے بعد تک اس کی سارے رزق کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر کوئی مخلوق، انسان نہیں کہا اللہ نے، ہر مخلوق کا تمام دابہ کے اندر ہر چیز داخل ہے، کہ روئے زمین پر ایک چیونٹی سے لے کر کے اس سے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو بھنکے ہوتے ان سے لے کر کے بڑے ڈیل ڈول والے ہاتھی تک، اور اس سے بڑے جانور جو بھی ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو، ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے۔ اللہ دے رہا ہے، انسان کہتا ہے میں نے، یہ انانیت انسان کو لے کر ڈوب جائے گی۔ کیا بساط ہے، کیا کمایا ہے تم نے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتا کیا تم غریب رہتے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتا کہ تم 500 روپے کی مزدوری کرتے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتا کہ تم 10,000 15,000 روپے نوکریاں کرتے؟ نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے۔ ہر آدمی، انسان کا نفس تو ایسا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے، وہ کہے گا دوسرا والا مل جائے، دوسرا دے دیا جائے، وہ کہے گا تیسرا مل جائے، تیسرا دے دیا جائے، وہ کہے گا چوتھا مل جائے، پوری وادی دے دی جائے، کہے گا اگلی وادی مل جائے۔ انسان کا نفس تو اتنا حریص، اتنا لالچی ہے، تو یہ 500 روپے میں ہم راضی ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، ہماری مجبوری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ رزق کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد مت کرو، نمازوں کی پابندیاں کرو۔ نمازوں کو چھوڑ کر تم جو رزق کما رہے ہو، تم سمجھتے ہو اس کے اندر برکت ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ برکت اس مال کے اندر ہے جو حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ برکت اس مال کے اندر ہے جو تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے کمایا گیا ہو۔ آپ نماز چھوڑ کر کے، دوسروں کو جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے آپ لاکھوں کما جاؤ، وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے تو حلال کمائی ہے، اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے تو وہ مال ہے جو نمازوں کو پڑھ کر کے کمایا گیا ہو، وہ مال ہے جو دھوکہ دھڑی سے نہ کمایا گیا ہو، وہ مال ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال کو بیچ کر کے نہ کمایا گیا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص پر جو اپنے مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر کے بیچتا ہو، کہ مجھے تو اتنا ہی کا پڑا، خدا ہی قسم مجھے اتنا ہی پڑا، اتنے کا ہی پڑا ہے۔
کہ دھوکہ دیتا ہو، مال کچھ ہو بتلاتا کچھ ہو، کہ چاول بیچ رہا ہے یا گیہوں بیچ رہا ہے یا چادر بیچ رہا ہے یا چینی بیچ رہا ہے یا دال بیچ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل اصلی ہے، یا دودھ بیچ رہا ہے کہہ رہا ہے بالکل اصلی ہے، اس نے ملاوٹ کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو دھوکہ دینے والا ہو، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے نظریں ملا لے گا؟ تو اللہ وعدہ کر رہا ہے رزق میں دوں گا، میری ذمہ داری ہے، تو یہ جھوٹ کیوں ہے، یہ دھوکہ دھڑی کیوں ہے؟ ہر انسان سوچتا ہے میں تو کرتا نہیں ہوں، لیکن ذرا غور کرو کہ جب بیچتے وقت انسان کہہ دیتا ہے نا کہ مجھے اتنے کا نہیں پڑا، یہ کیا ہے؟ جبکہ اسے سستا کا ملا ہوا ہو۔ بیچتے وقت اگر ہمارے کانٹوں میں 19-20 ہو جائے، قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ یہ بڑی ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا وصول کر لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کم کر دیتے ہیں۔ کیسے؟ میں اس کی مثال بتاؤں، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ لینے جاؤ کچھ، مثال کے طور پر فروٹ کی مثال لے لو، لینے کے لیے گیا کہ 1 کلو دے دو، انسان نے رکھا کچھ کم تھا، دوسرا اٹھایا یوں زور سے چھوڑا اس پہ اور فوراً اٹھا لیا، ہو گیا۔ جب اس پہ وہ زور سے رکھا جائے گا تو کیا کانٹا نہیں آگے پیچھے ہوگا؟ اور اس کے علاوہ مال کچھ بتلا کر کچھ بیچنا، کچھ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت بازار کے اندر تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اوپر بہت شاندار سے گیہوں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یوں پڑھ کر نہیں سنایا ہے قرآن کو، صحابہ کے سامنے بس یہ بیانات کر کے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ عملی نمونہ کر کے دکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے یوں کیا اور اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا اور یوں گیہوں اندر سے نکالے، گیہوں گیلے نکلتے ہیں یا جو بھی اس وقت جو یا جو بھی چیز رہی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ صاف گیہوں، جو سوکھے گیہوں ہیں یا جو چیز بیچ رہا تھا وہ الگ رکھتے، گیلی والی الگ رکھتے۔ تم سب اچھا مال اوپر رکھ رہے ہو اور کچا مال اور گیلا مال نیچے رکھ رہے ہو، اور تم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ کتنی بڑی اس کی بات ہے۔ تو اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری لی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی بھی ذمہ داری لی ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کو نازل کرنے والے ہیں۔ طریقے دیکھو اللہ کے کتنے نرالے ہیں حفاظت کے۔ ایک انسان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تنہا ہر لائن سے قرآن کریم کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو اکثر جو نظام بنا ہوا ہے، ایک حافظ قرآن ہے الفاظ کی حفاظت کرتا ہے، ایک قاری قرآن ہے تجوید کی حفاظت کرتا ہے، ایک مفسر قرآن ہے تفسیر کی حفاظت کرتا ہے، ایک ادیب ہے قرآن کے جو نقوط اور جو اس کے اشارہ اور کنایا ہے ان کی حفاظت کرتا ہے، ایک معلم ہے قرآن کریم کی پڑھا کر کے حفاظت کرتا ہے، ایک ایسے ہی تبلیغ کرنے والا ہے قرآن کریم کی اشاعت کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ عجیب اللہ نے انتظام فرمایا ہے، لفظ کی حفاظت فرمائی، زیر و زبر کی حفاظت فرمائی۔ قرآن کریم کا تو چیلنج بارہا سنا ہے آپ لوگوں نے، ہمیشہ یہ بات آتی رہتی ہے۔ قرآن نے کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کفار مکہ کو چیلنج کیا کہ تم کیا، تمہارے باپ کیا، تمہارے آبا و اجداد کیا، اٹھا لاؤ قبروں کے اندر سے تمام لوگوں کو، اگر قرآن کریم جیسی ایک بھی صورت پیش کر کے دکھا دیں، ایک بھی آیت پیش کر کے دکھا دیں۔ اور معجزے کے طور پر سورت لٹکا دی گئی خانہ کعبہ کے اوپر کہ لاؤ، تم تو اپنی زبانوں پہ بڑا ناز کرتے ہو، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ بڑا ناز ہے، اگر ہے تمہارے پاس کچھ تو لے کر کے آؤ، قرآن کریم جیسی کوئی ایک آیت بھی لے کر کے آ جاؤ۔ نہیں لا سکے، ان کی زبان عربی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں الگ سے بتاتا چلوں، آج کے دور میں ایک عجیب ہی کہتے ہیں کہ بے وقوفی والے چیز چلنے پڑی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جاؤ، آپ کو لوگ طنز کرتے ہوئے ملیں گے کہ یہ مولوی قرآن کریم کو سمجھنے نہیں دیتا۔ اکثر تم دیکھو، اور کہنے والا کون ہوگا جو خود مولوی نہیں ہوگا، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے پروفیسر ہو، بس اٹھا اپنے اسٹیٹس کا کمال دکھایا، کچھ ویوز حاصل کیے، کچھ سبسکرائبر حاصل کیے، اور مولویوں کے خلاف زبانوں کو دراز کرنا شروع کر دیا کہ مولوی یہ کہتا ہے قرآن کریم خود مت سمجھو۔ ہاں میں کہتا ہوں مولوی کہتا ہے قرآن کریم مت سمجھو، کیوں؟ اس لیے کہ آقا نے خود کیا ہے قرآن کریم کو لا کر صحابہ کی جھولیوں میں نہیں ڈال دیا بلکہ سکھلایا ہے۔
استاد کی ضرورت ہے. آدمی کہتا ہے قرآن کریم خود سمجھنا چاہیے, اور جب قرآن کریم انسان خود سمجھے گا کسی رہنما کے بغیر, کسی استاد کے بغیر اور کسی معلم کے بغیر, وہ یقیناً گمراہ ہو جائے گا. اور اگر نہیں آتا ہے, تم دیکھ لو تمام لوگوں کے اندر جو پڑھتے ہیں کیا کیا بکواس کرنے کے لگے ہوئے ہیں. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے, جب پیدا ہوئے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے, تمہیں انجینئر بننے کے لیے, حتیٰ کہ تمہیں ہائی اسکول KG پڑھنے کے لیے ٹیچروں کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو قرآن کا اتنا لاوارث ہو گیا ہے کہ تم گھر بیٹھے سمجھ سکتے ہو. حتیٰ کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے تمہیں انہی مولوی کی ضرورت پڑ رہی ہے. انہی مولوی پاس آتے ہو, الف با تا سا پڑھتے ہو, قرآن پڑھ کے چلے جاتے ہو, پھر کہتے ہو تفسیر ہم یوں ہی پڑھ سکتے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں ہاں ارے یہ کیسے کہہ دیا, مولوی تو غلط کہتا ہے, مولوی تو غلط کہتا ہے, تفسیر خود سمجھنی چاہیے. میں کہتا ہوں سمجھو, تفسیر خود سمجھنی ہے, لیکن وہ استعداد پیدا کرو, وہ صلاحیت پیدا کرو کہ آپ خود سمجھ سکو, وہ اتار چڑھاؤ کو پیدا کرو, خود سمجھ سکو. ایک لفظ میں قرآن کریم کی اس کی بتاتا ہوں آپ کو. تراویح ہم پڑھتے ہیں نا, تراویح میں قرآن کریم سنا گیا ہے. جو لوگ انگریزی وغیرہ جانتے ہیں, ہندی کے اندر پڑھنے گئے ہیں, ایک ہوتا ہے واحد تثنیہ یعنی سنگولر اور پلورل, یہ انگریزی میں 2 ہی ہوتے ہیں, اور ہندی میں کہو تو یک وچن بہو وچن, یہی ہے نا, ٹھیک ہے. عربی میں 3 ہوتے ہیں, واحد تثنیہ جمع, اور پھر عربی میں جمع کی بھی جمع آتی ہے, یعنی پلورل کا بھی پلورل آتا ہے. انگریزی میں نہیں آتا ہے, ہندی میں نہیں آتا ہے, عربی کی خصوصیت ہے. تراویح کا جو لفظ ہے اس کا واحد ترویح, ترویحۃ, دوسرا ترویحتان, تیسرا ترویحات, چوتھا ہے تراویح یعنی جمع کی جمع. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ تراویح 6, 8, 7, 11, 12, 15, عربی سمجھی نہیں ہے, آدمی کچھ بھی بکے. کہا تراویح پڑھنا ہے تو تراویح کا لفظ جمع کی جمع ہے, اور اس بات کا اہل عرب کا خود اتفاق ہے کہ ترویحہ کہتے ہیں اس کو جو 4 رکعت پہ بیٹھا جاتا ہے. تو تراویح پڑھنے کا مطلب کیا ہوا, ترویحتن سے اوپر ہو, ترویحتان سے اوپر ہو, ترویحات سے اوپر ہو, تراویح چوتھے نمبر پہ ہے. اب گنو, ترویحتن کتنی رکعت ہو گئی, 4, ترویحتان 8, ترویحات 12, تراویح 16 کم سے کم. کیوں نہیں پڑھتے 16 کم سے کم؟ اگر تمہیں اس پہ ہی پڑھنا ہے تو پڑھ لو اس پہ, تو 6 کیوں پڑھنی ہے؟ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ خود سمجھو گے تو 8 پڑھو گے, آگے چل کے 8 سے بھی جاؤ گے. اور دیکھ لو قرآن کریم اتنا محتاج نہیں ہے, دین اتنا لاچار نہیں ہے کہ جو جیسے چاہے اس کی تشریح کرنے بیٹھ جائے, جو جیسے چاہے اس بکواس کرنا شروع کر دے. اسی لیے میں کہتا ہوں جب قرآن کریم پڑھنے, ایک آیت پیش کرتے ہیں آپ کو دھوکہ دینے کے لیے بتاتا ہوں. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا ذکر کے لیے, پڑھنے والوں کے لیے. یہ آیت پیش کریں گے آپ, دیکھو جتنے بھی میڈیا کے اندر ہیں. تو جب قرآن آسان کیا آپ پڑھتے کیوں نہیں ہو, سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میرے بھائیو لذکر کہا ہے, للتفہیم نہیں کہا قرآن میں. پڑھنا آسان ہے, یہ چھوٹا سا بچہ قرآن کریم حفظ کر سکتا ہے, یہ چھوٹا سا بچہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے. اس سے بھی چھوٹا جب پڑھنے بیٹھے تو پڑھ سکتا ہے. کہ یہ میتھ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا ہے. قرآن پڑھ سکتا ہے. چھوٹا سا ہوتا ہے, امی ابو کہنا شروع کرتا ہے, اس سے کہو اللہ تو کہتا ہے اللہ, اس سے کہو رسول اللہ تو کہتا ہے رسول اللہ, اس سے کہلاؤ ایک ایک لفظ لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے لا. بچپن ہے, زبان لڑکھڑاتی ہے, لا الہ الا اللہ کیسے پڑھے, لیکن پڑھ گزرتا ہے. کیا وہ میتھ کی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا وہ سائنس کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو پڑھ سکتا ہے. تو قرآن کے اندر یہی کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ لوگوں قرآن کریم ہم نے پڑھنے کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ چھوٹا سا بچہ چاہے وہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور بڑا بوڑھا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت اور پڑھتا ہوں میں. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارے درمیان نصیحتیں کرے, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور قرآن کریم کو سکھلائے سمجھائے. یہ بات مجھے مجبوراً کہنی پڑی ہے, میں ایسی باتیں کرتا نہیں ہوں, کسی اختلافی باتیں میرا مزاج نہیں ہے, لیکن جب بات سامنے سے ہو تو بولنا ضروری ہو جاتا ہے. انسان سمجھتا ہے آتا جاتا نہیں ہے, شاید کچھ ہے نہیں ان کے پاس, یہ چیزیں ہیں, اسی لیے مجھے مجبوراً بولنا پڑا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے وَيَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. علّمَ يُعَلِّمُ عربی لغت کے اندر کہتے ہیں سکھلانا. انسان اپنے آپ کیسے سکھلائے گا؟ سامنے ہونا چاہیے دوسرا. پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے اے پیغمبر ان صحابہ کی جماعت کو قرآن کو سکھلاؤ.
سوال یہ ہے کہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں، ہم عجمی لوگ، ہم سے اردو تو آتی نہیں ڈھنگ سے، اردو سیکھ کر ڈھنگ سے نہیں آتی ہے، پڑھ لیتے ہیں اردو، پھر بھی اگر علامہ اقبال کی شاعری پیش کر دی جائے تو آدمی بگلے جھانکتا ہے۔ اچھا آدمی کی بات کر رہا ہوں جو اچھی اردو جاننے والے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری پیش کر دی جائے خالی، تب جائے کہ قرآن کریم کو سمجھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پیغمبر ان کو کتاب سکھلاؤ، حکمت کی باتیں بتلاؤ۔ ورنہ یہ ہوتا نا، قرآن نازل ہوا، صحابہ لو، قرآن نازل ہوا، سمجھو عمل کرو، پیغمبر کیوں سکھلا رہے ہیں؟ اور ایک وہ مثال جس میں صحابہ نے غلطی کی ہے، قرآن کریم کو سمجھنے میں نبی نے اصلاح کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر کہ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، روزے کا جب نازل ہوا، اللہ کے نبی نے کہا سحری جب تک کرتے رہو، قرآن کریم کہتا ہے جب تک سفید دھاگا کالا دھاگا سفید دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، یا سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ تو لوگوں نے دھاگا سمجھا اور دھاگا لیا، اپنے پاس لے کے بیٹھ گئے، روشنی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک دونوں دھاگے ایک دوسرے سے ممتاز روشنی میں نہ ہو جائیں، الگ الگ نظر نہ آنے لگے، اندھیرا اتنا نہ مٹ جائے۔ روشنی نہیں ہے نا اس دور میں، یہ لائٹ نہیں ہے نا، اندھیرا ہے، چراغ ہے، تو سورج کی جو روشنی جو دن نکلنے والا ہے، آسمان میں جو صبح صادق کے وقت ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اس کا انتظار کر کے انسان بیٹھا ہوا ہے اور دونوں کیا دھاگوں کی امتیاز کرنے میں لگا ہوا ہے، اور روزہ ختم، وقت ختم ہو گیا، صحابہ بیٹھے، پھر اللہ کے نبی نے تشریح کی ہے۔ اب دیکھو عربی جاننے والا عرب سے زیادہ کوئی ہو سکتا تھا، صحابہ کے دور سے زیادہ، پھر بھی قرآن کریم کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ استاذ کے بغیر یہ چیزیں ناقص ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کو خاص طور سے نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ علماء کی ہی جماعت ہے جو آپ کو قرآن سمجھا سکتی ہے، یہ علماء کی ہی جماعت ہے جو آپ کو نماز سکھلا سکتی ہے، یہ علماء کی ہی جماعت ہے جو آپ کو آپ کے مسائل بیان کر سکتی ہے، اور یہ علماء کی ہی جماعت ہے جو آپ جب پیدا ہوتے ہو تو آپ کو سکھلاتی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوا ہے تو تحنیک بھی کرانا ہے۔ انسان سمجھ تحنیک کیا ہے، بچہ پیدا ہوا تحنیک ہے کیا، پتہ ہی نہیں۔ بچہ پیدا ہوا کسی اللہ والے کے پاس لے کر جاؤ، اس سے اذان پڑھواؤ، اس کے بعد اس کے حلق کے اندر کھجور چبا کر تھوڑی سی لگا دینا، اس کو تحنیک کہتے ہیں۔ یہ بتلانے والی یہی علماء کی جماعت ہے، نماز سکھلانے والی یہی علماء کی جماعت ہے، قرآن سکھلانے والی۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، بتائیں قرآن کریم کس سے پڑھا ہے؟ کیا ان مولویوں نے نہیں پڑھایا آپ لوگوں کو؟ یا آپ کی اولاد کو پڑھانے والا کون ہے؟ یہی ہے۔ جب مسئلہ اپنی ذات کا آ جائے تو مولوی نظر آتا ہے، اور جب خرافات کا مسئلہ نظر آ جائے تو یوٹیوب پر کوئی انجینئر، کوئی کچھ، کوئی ڈاکٹر، کوئی پروفیسر نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر اس طریقے سے اگر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کو نہیں سننا ہے، لیکن سننے کی صلاحیت پیدا کرو، کس کو سن سکتے ہو، کس کو نہیں سن سکتے ہو۔ پہلے آپ صلاحیت پیدا کرو، پھر بڑھو آگے۔ اگر صلاحیت نہیں ہے تو تھم جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم جیسی ہدایت کی کتاب جس کا پہلا لفظ ہے ہدی للمتقین، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین۔ قرآن کریم بعضوں کو گمراہ کر دے گا اور بعضوں کو ہدایت دے گا۔ تو گمراہ ایسے ہی تو ہو گئے، اپنی منمانی تفسیر اپنی عقل سے، اس کا مطلب اپنی عقل سے، چھوٹی سی پدی سی عقل، اس کو استعمال کر کے اس کا مطلب بیان کرو گے تو ایسے ہی گمراہ ہو جاؤ گے۔ کل قیامت میں دن اللہ رب العزت سامنے کیا جواب پیش کرو گے؟ بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور بہت ہی فتن دور ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ علماء سے جڑو۔ بات تم دیکھو سوشل میڈیا پہ ہر ایک وہ شخص جو خود مولوی نہیں ہوگا، پروفیسر ہو، کچھ بھی ہو، وہ یہی کہتا ملے گا مولوی سولوی، مولوی سولوی، اور ان کا مزاج یہ سب یہودیوں کی سازش ہے کہ عوام کو مولوی سے کاٹ دیا جائے، عوام کو اللہ والوں سے کاٹ دیا جائے۔ جب وہ جاہل خود ہو جائے گی، اسے خود کچھ نہیں آئے گا تو کچھ بھی کرتا پھرے گا، تو اس کا ان پہ سے اعتماد اٹھ جائے گا، خود مسئلے تلاش کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، کبھی کچھ کرے گا، یہی زندگی تباہ و برباد کر جائے گا۔ تو یہ غیروں کی سازش ہے، ان سازش میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیشہ دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر قائم فرمائے، اللہ صراط مستقیم پر قائم فرمائے۔ بڑا پرفتن دور ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔